بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیر صاحب فرماتے کہ اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا ہم پڑھیں گے اور جتنے دل کرے گا ہم پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں، اس کو ہم نے کب کہا ضروری ہے؟ جو عشاء پڑھ کر سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس کو مس کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب بارات کی رات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان ہو گیا ہوگا تو وہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ فرماتی ہیں میں اٹھی باہر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتی ہیں میں حضور کے پاس گئے تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں ہے، دیکھیے وہاں کھڑے رہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کا لفظ ہے یہ، حضور نے فرمایا عائشہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا ہے۔ فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ رات ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی، تنہائی میں نبی پاک نے رات کو تنہائی میں حضور نے ارشاد فرمائی، صبح اٹھ کر جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ سبحان اللہ، اگر یہ بات ہے مخفی والی ہوتی تو بی بی صاحبہ کب روایت کرتی اور یہ کتابوں میں کہاں آتی؟ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور حضرت مولا علی شیر خدا نے تو کل ہی کہہ دیا۔ ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان ہے، مولا علی نے کھل کر فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کے لفظ میں بھائی سیاستہ میں ہے کہ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ سبحان اللہ، اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا، اللہ کرے آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ اگر سیل لگ جائے 5000 والا جوڑا 1500 میں تو رش ختم ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ او بھائی اگر یہ میلہ لگا ہے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، اگر لنگر والے لوگ ہیں ہم تو، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے کہ بڑا تگڑا ہے ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کر کھاتے ہیں کہ شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے۔ مولا علی شیر خدا نے کیا ہی انداز سے بیان فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری حصے میں رات کے شب برات کو نہ رات چڑھتے ہی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول رحمت فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اگر آپ کو سمجھ آئے یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور رب کریم فرماتے ہیں کہ کوئی رزق مانگنے والا ہے؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ وہ جو کہتے ہیں نا بڑے کمپنیوں میں اپلیکیشنیں جمع کر رہی ہیں تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں کہ ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کرواؤ، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، اور خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کیا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے نواب اور جاگیرداروں کے پاس جا کر تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر ایک رات ایک دہاڑی شب برات والی لگا کے تو دیکھو۔ سبحان اللہ، پر شرط یہ کہ یقین بھی کامل ہونا، ارادہ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ لیکن وہ کام کرتا ہے، یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات جو مانگے گا وہ تجھے، لیکن یہ ایک ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گا، دفتر نہ گیا تو حالات بگڑ جائیں گے،
دیکھیں ذرا اب جب یقین اس طرح ہوگا تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں ہی درخواستیں دینی پڑیں گی، پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے۔ تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے، فرمایا اس رات جو اولاد مانگے گا رب کریم اسے بھی عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، اور اس رات جو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی دے گا، سبحان اللہ، اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ کریم اسے عزت بھی عطا فرمائے گا۔ شارحین نے لکھا ہے کہ جو رات جو رب تعالیٰ سے پردہ پوشی مانگے گا نا اللہ تعالیٰ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا، جو جنت کا سوالی ہوگا رب کریم اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ کوشش فرمائیے 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں نا قبرستان میں، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، میں منع نہیں کر رہا، جائیں محرم کو جائیں، جاؤ 9ویں کو جاؤ، 10ویں کو جاؤ، 11ویں کو جاؤ، سفر میں بھی جاؤ نا، ربیع الاول میں بھی جاؤ، قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے، لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں نا قبرستان۔ اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا مزار نہیں ہے جنت البقیع کے اندر، نہ ہی حضور کی کسی بہن نہ بھائی کا ہے، اور نہ حضور کی بہن بھائی ہیں۔ حضور کس کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ اپنی امت کی بخشش کے لیے گئے، سبحان اللہ۔ شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے، کل امت کے لیے مانگے، رب کریم سے مانگے، اپنے بھائی کے لیے بھی مانگے، اپنی بہن کے لیے بھی مانگے، اپنے بیٹے کے لیے بھی مانگے، اپنی بیٹی کے لیے بھی مانگے، اللہ کریم سے مانگے۔ اور جس طرح خواجہ صاحب فرماتے ہیں نا میاں صاحب، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کیتے کھلا ہے دروازہ۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگنے۔ قبرستان میں نہ کچھ قبریں ہیں نا ایسی جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں، کچھ خبریں بتاتی ہیں، اور کچھ بڑے بڑے قبرستان شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے نا وہاں نئی قبر بنا دینی ہے۔ وہ جہاں اکبر بادشاہ لیٹا ہے نا لاہور میں، تو اس کی قبر پر شعر لکھا ہوا ہے، یہ مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ، کہتا ہے کہ میں وہ غریب ہوں، بادشاہ ہے حالانکہ مقبرے میں لیٹا ہے، کہتا ہے کہ میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے، نہ بلبل آ کے گیت گاتی ہے، اور نہ ہی کوئی آتا ہے، نہ کوئی فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پر سالوں بیت گئے کوئی لوٹا نہیں۔ اور مشکات میں دیکھیے نا، مشکات میں حدیث پاک موجود ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے، میری بیٹی دعا مانگے، پر بیٹے کو تو 27 سال ہو گئے ہیں، ملک سے باہر کاغذ بنے گے تو وہ آئے گا، اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے، میرا باپ دعا کرے۔ کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ حضور علیہ السلام قبرستان میں جاتے اور جا کر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی، اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی، اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود نہ کرے نا، صرف مجھے بخش دے، صرف مجھے ہی بخش دے، اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما۔ ساری امت کے لیے دعا کریں، شب برات کی رات نفل پڑھیں، لازمی نہیں ہے کہ مسجدوں میں جا کر لوگوں کے ڈھیر میں جا کر پڑھیں، بلکہ جسے اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ آتا ہے وہ اکیلے ہی پڑھیں۔ کتنی کھلی بات کر رہا ہے، وہ پابند نہیں فرما رہے کہ آپ یہاں آئیں گے تو محفل میں آئیں گے تو ضروری ہے، بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا، کچھ لوگ تنہائی میں ہو تو دل زیادہ لگتا ہے، وہ تنہائی میں کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو ان کا دل نرم ہوتا ہے، نعت سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں تو ان کا دل نرم ہوتا ہے، تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے نا، باتیں سنیں، کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کر ہی رونا آتا ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ کی آنکھیں دیکھ کر رو پڑتا ہوں، لہٰذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں تو محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں، تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا، اور جس سے نہیں ہوتا وہ مسجد میں آئے، رات عبادت کرے، اور آج مغرب سے پہلے ہی اپنے کام کو سمیٹ لیں سارے، اور مغرب کی بعد یہ شروع ہوگی، یہ رات مغرب کے بعد ہی شروع ہوگی، اور ایک چھٹی کر لینا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور چھوٹی سی توبہ بھی تو کر لینی چاہیے نا۔ توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پچھلے گناہوں پر پچھتانا اور شرمسار ہونا، اسے کہتے ہیں توبہ۔ کاش میں نہ کرتا وہ لفظوں وہ جملے، یہی کہتا ہے کاش میں نہ کرتا، رٹی رٹی لگائی جائے تو شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔
ورنہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں نا شب برات کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، لوگ اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ جتنا رونا چاہیے کم روتے ہیں، ان کو زیادہ رونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں، کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں روتے ہیں تو صبح کو وہ کیا بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کریں گے؟ یہ ارادہ کرتے ہیں، لیکن رات روتا بھی رہے اور سویرے پروگرام یہ ہوتا ہے کہ پھر صبح کسی کو فریب دینا ہے نا، یہ تو اس نے توبہ کی ہے، رات کے یہاں بس ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا۔ ورنہ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کیا، تو فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر اس گلی میں تو نظر نہ آئے، اور جس گلی میں جانے کا حکم دیا ہے تو پھر اس گلی سے کبھی غائب نہ ہو، غیر حاضر نہ ہو، اور اگر یہ پروگرام بھی نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ تو وہ پیر صاحب فرماتے کہ مجھے بچے کہنے لگے کہ حضرت صاحب کل توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو کوئی باپ بتائے کہاں پہ ہے؟ کچھ بچے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ شاگرد ہیں، وہ فرماتے کہ میرے شاگرد ہیں تو کوئی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، لیکن مجھ سے کہا کہ کہاں سے ڈھونڈے؟ تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ، 2 نفل پڑھو، توبہ کرو، توبہ کا ارادہ بناؤ۔ یہ رسم نہیں ہے کہ اس کو جا کر ممبروں پر بیان کر دیا، بلکہ پہلے خود بھی تو اس پر عمل کرو نا۔ تو وہ نعت خان بھی تو پہلے توبہ کر لیں جو شب برات کے دن توبہ کرانے آیا ہے اور خود 25,000 کا سودا کر کے آیا، پہلے اس 25,000 والے سودے سے تو توبہ کرے نا۔ دیکھیے یہ رسم ہے، ساری رواج ہے، توبہ 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 توبہ، یہ کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا سپاہی تھا، اس کا پہرے دار تھا، نگرانی کرتا تھا، بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا، بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا، اسے بادشاہ نے بڑا افسر بنا دیا، بادشاہ نے بڑا کچھ دیا، مکان دیا۔ کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتہ چلا یہ تو میری کنیز پر نظر تھی اس نے تو رات کی ڈیوٹی بھی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر ہی نظر ڈالے گا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا ہے کہ وہ نا 4-5 حصوں میں کاٹ کر کتوں کے آگے پھینکے گا۔ اب فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتا، لیکن بتلاؤ اگر اسے پتہ چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے، اس کی تو نظریں مال پر ہیں کہ 25,000 فیس لے کر آیا ہے، یہ تو سویرے نہیں بدلے گا، یہ نہیں بلکہ یہ دھوکہ ہی دے رہا ہے۔ اور اسی طرح فریب کرنا، اس طرح جھوٹ بولنا، اس طرح بددیانتی کرنا، اس طرح لوگوں کو لوٹنا، یہ تو رسم ہے، توبہ تو نہیں ہے۔ یہ توبہ تو دل کے الٹ جانے کا نام ہے، دل کو پھیر لینے کا نام ہے، دل کو سنوارنے کا نام ہے۔ توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم بن ادم نے کی کہ وقت کے بادشاہ تھے، جب توبہ کی تو ہر چیز چھوڑ دی، پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزار دی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے، فرمایا تبدیلی نہیں، یہ میری توبہ ہے، یہ میری توبہ ہے۔ جب توبہ کی تو پھر بدل گئے، جب توبہ کی تو میری تبدیلی آ گئی۔ ایک ایسی توبہ کا ساری رات روتا رہا، صبح کو جا کر کہا نہیں بھائی مجھے تو اتنے میں یہ پڑتا ہے، سارا ہی جھوٹ بولتا ہے، بلکہ توبہ کرنی ہے تو کہیں انشاءاللہ تعالی اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے۔ یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے موقع ہوتے ہیں کہ چلو آ کر کچھ لے لو، کچھ موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بندے کہیں کہ یا اللہ کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں، آ کر سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے سارے معاف کر دے۔ کچھ بھی نہ لاؤ، صرف سچے دل سے توبہ تو کر لو نا۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں ہمیں بھی، اور سوال کرتے ہیں کہ دل نہیں کرتا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، میں کروں گا بھی نہیں۔ لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، سیاستہ کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ سیاستہ سے دکھاؤ، جب سیاستہ سے مل گئے تو اب اور کدھر جانا ہے، اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، مولا علی کی روایت ہے۔ اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اور 15 شعبان پر تو انہوں نے پورا ایک باب باندھ رکھا ہے۔ امید ہے کچھ نہ کچھ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔